زنجیره زنجیره ہمیں ہماری جڑوں میں بیٹھے دشمن کا پتہ لگانا ہے. کون ہے جو ہمارے حجرے تک، ہمارے باورچی خانے تک گھسا ہے؟ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ زرسانگا کے بیٹے سے اس کی جگہ چھینے. کل ڈھابے پر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی تھی جو منہ اٹھا کر آج میرے گھر پر آ گئے ہوں؟ یہ میرا علاقہ ہے. میرے علاقے میں صرف انصاف ہوتا ہے. صرف آپ کے حکم کی وجہ سے اس کو جانے دیا. اس بار جاؤ یہاں سے. کیسے رہوں گی آپ دونوں کے بغیر؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس سائے پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہی آپ کی موت کا پروانہ بن سکتا ہے؟ زنجیریں کی اس دہلا دینے والی قسط میں آج وہ نقاب اتریں گے جن کے پیچھے برسوں کے گناہ چھپے ہیں. حویلی کے در و دیوار گواہ ہیں کہ اب کوئی نہیں بچے گا. رات کا پچھلا پہر ہے، آسمان پر بادلوں نے چاند کو قید کر رکھا ہے اور حویلی کا ماحول کسی قبرستان جیسی خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے. مگر یہ خاموشی سکون کی نہیں بلکہ اس طوفان کی ہے جو سب کچھ ملیا میٹ کرنے والا ہے. دور کہیں کتوں کے وحشیانہ طریقے سے رونے کی آوازیں اس سناٹے کو چیر رہی ہیں، جیسے انہیں کسی ایسی ہولناکی کا احساس ہو گیا ہو جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. وہ شیر دل خان جس کی ایک للکار پر دشمنوں کے کلیجے کانپ جاتے تھے آج بستر پر بے سدھ پڑا ہے. مگر یہ محض کوئی بیماری نہیں، یہ ایک بزدلانہ وار ہے، ایک سوچا سمجھا قتل. سلو پوائزن کا وہ کڑوا سچ اب سوراب اور سربولنت کے سامنے آ چکا ہے اور ان کی آنکھوں میں اترا ہوا خون بتا رہا ہے کہ اب حویلی کا ہر کونا، ہر ملازم اور ہر سایہ ان کی عقابی نظروں کے حصار میں ہے. لیکن شیر دل خان جو اپنی کمزوری میں بھی لومڑی جیسی چالاکی رکھتا ہے ایک خطرناک کھیل شروع کر چکا ہے. وہ جان بوجھ کر اپنی حالت مزید بگڑنے کا ڈرامہ کر رہا ہے تاکہ زہر دینے والا اپنی جیت کے نشے میں وہ ایک غلطی کر بیٹھے جو اسے سب کے سامنے ننگا کر دے. شک کی سوئی اس وفادار باورچی پر گھوم رہی ہے جس نے برسوں ان کا نمک کھایا. اس کی کانپتی انگلیاں اور چور نظریں کسی بڑے انکشاف کی نوید دے رہی ہے. دوسری جانب تو رسم خان کی وحشت اب تمام حدیں پار کر چکی ہے. جرسنگا کے زہریلے الفاظ نے اس کے اندر کے درندے کو بیدار کر دیا ہے. وہ اب صرف رابعہ کو پانا نہیں چاہتا، وہ اس کی انا کو پاؤں تلے روند کر اسے عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہے. تو رسم کی دی گئی 10 دن کی مہلت رابعہ کے سر پر جلاد کی تلوار بن کر لٹک رہی ہے. وہ اب رابعہ کے ڈھابے، اس کی عزت اور اس کے بھائی طیب پر وار کر کے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہے. رابعہ کے ماموں خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہیں اور صلح کی بھیک مانگ رہے ہیں، مگر رابعہ کسی اور ہی مٹی کی بنی ہے. وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہے، ایک ایسی شیرنی جسے زنجیروں سے ڈر نہیں لگتا. اسی خوف اور بارود کی بو کے درمیان مدثر ایک مسیحا بن کر ابھرتا ہے. جب تو رسم کے غنڈے رابعہ کے گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں تو مدثر ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. رابعہ کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے سے صاف انکار کر دیتا ہے اور واضح کر دیتا ہے کہ یہ جنگ اب اس کی بھی ہے. وہ رابعہ کو ایک ایسی پیشکش کرتا ہے جو تو رسم کے غرور کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی. لیکن اصل سازش تو حویلی کے اندر جرسنگا بن رہی ہے جس کی نفرت کی آگ نے اسے اندھا کر دیا ہے. وہ شیر دل کے خاندان کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتی ہے اور اس کا سب سے بڑا مہرہ حویلی کے اندر ہی موجود ہے، وہ شخص جس پر سب سے زیادہ اعتبار کیا جاتا تھا. کہانی کا اختتام ایک ایسے ہولناک ٹکراؤ پر ہوتا ہے جہاں ایک طرف تو رسم اپنی فتح کے شادیانے بجا رہا ہے، ڈھول کی تھاپ پر چراغاں ہو رہا ہے، تو دوسری طرف شیر دل خان کی حالت اچانک اتنی بگڑ جاتی ہے کہ پوری حویلی میں کوہرام مچ جاتا ہے. چیخ و پکار، افراتفری اور موت کا سایہ ہر طرف منڈلا رہا ہے. کیا مدثر رابعہ کو اس درندگی سے بچا سکے گا؟ کیا شیر دل خان اس آخری وار کے بعد دوبارہ کھڑا ہو پائے گا؟ جرسنگا کی برسوں پرانی نفرت آج جیت جائے گی. زنجیریں اب ایسی کستی جا رہی ہیں کہ کسی کا بھی بچ نکلنا ناممکن نظر آ رہا ہے. دوستو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ زہر دینے والا حویلی کا ہی کوئی فرد ہے؟ لیکن یہ جنگ صرف 2 دلوں کی نہیں، یہ پورے خاندان کی ہے. فیملی ڈرامہ اپنے اس عروج پر پہنچ چکا ہے جہاں اعتماد کے پرخچے اڑ چکے ہیں.
घर की दीवारें अब राजों की गवाह बन गई हैं और हर फर्द ने अपनी बका के लिए एक पहलू चुन लिया है। घर के अंदर के इख्तिलाफात अब एक ऐसी आग बन चुके हैं जिसने पूरे माहौल को अपने हिसार में ले लिया है। दबाव इतना है कि महसूस होता है जैसे अभी कोई बड़ा धमाका होने वाला है। और जब आप समझते हैं कि अब इससे ज्यादा क्या होगा, तभी यह किस्त एक ऐसे मजबूत और रूलर्जा देने वाले क्लिफ हैंगर पर खत्म होती है कि नाज़रीन साकित रह जाते हैं। सस्पेंस और तजस्सुस अपनी आखिरी हदों को छू रहे हैं। ये इस ड्रामे का वो मजबूत तरीन मोड़ है जहां से अब सिर्फ तबाही या एक नया आगाज मुमकिन है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद धमाकेदार स्क्रिप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।